بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بت کا واقعہ۔ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا۔ اس بت نے کہا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کی ہرگز تصدیق نہ کرنا۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا بت بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا اور کہا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، پس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ بات سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ میں جبل طور پر رہتا ہوں۔ میرا نام موہین بن عیر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ پھر بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بکواس کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا اور میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے ہی میں قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا، اور آج جس قدر تقریر کی ہے میں نے ہی کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس کے بعد اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ مکہ معظمہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت کدے تھے جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک معبد میں رکھا تھا جو مکہ سے 10 میل دور ایک باغ میں واقع تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 25 رمضان المبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی بار میں زمین بوس کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر معبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔
جاتے جاتے وہ عزا کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے نمٹ لے گی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے وار میں کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش کر دی۔